دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کی وجوہات۔ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب صدق دل سے توجہ کا ہونا۔ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دعا کرنے والے کو چاہیے کہ دعا کرنے میں خوب کوشش کرے اور دعا کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں پر امید رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ ایک کریم ذات سے مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نہ پڑھنا یہ بھی قبولیت دعا کے لیے مانع رکاوٹ ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ کرنا یہ بھی قبولیت دعا کے لیے رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں یہاں تک کہ تم جلدی نہ کرو، یعنی یوں نہ کہو کہ میں نے تو دعا کی تھی اب تک قبول ہی نہیں ہوئی۔ حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ سب سے اہم اسباب ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہونے کی بڑی وجہ یہی ہو۔ حالانکہ لوگ اکل حرام کا ارتکاب کرنے کے باوجود کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، اس کی دعا قبول بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کی عائد کردہ پابندیوں کے ٹوٹنے پر اسے غصہ نہیں آتا اور برائیاں ظاہر ہونے پر وہ نکیر نہیں کرتا۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹنے پر دینی غیرت کی وجہ سے غم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو قبل اس کے کہ تم دعا مانگو میں قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو میں مدد نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں پورا نہ کروں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جو قوم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیتی ہے ان کے اعمال آسمانوں تک نہیں جاتے اور نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کی محنت ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل 7 سال قحط میں رہے یہاں تک کہ وہ مردار اور حرام کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اسی حالت میں گریہ و زاری کرتے اور پہاڑوں اور جنگلوں میں نکل جاتے اور روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر اپنے قدموں سے میرے پاس چل کر آؤ حتیٰ کہ تمہاری سواریوں کے کھر بھی گھس جائیں اور تمہارے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں اور تمہاری زبانیں دعا کرتے کرتے تھک جائیں، تب بھی میں تمہارے کسی پکارنے والے کی پکار کا نہ ہی جواب دوں گا اور نہ کسی رونے والے پر رحم کروں گا، یہاں تک کہ تم حق والوں کو حق نہ لوٹا دو۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، لوگوں کے مال جو ظلم سے لیے تھے واپس کیے، حق والوں کو حق دیا، اور جن کے دل دکھائے تھے ان سے معافی مانگ لی، تو اسی دن ان پر بارش برسا دی گئی۔ سبحان اللہ۔